کرو. اور اب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم تم سے منع نہیں کرتے کہ تم نیک اور سچے کاروں کے ساتھ چلو، بلکہ ہم فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ. جو پرہیزگار ہیں وہ پرہیزگار وہی ہیں جن میں اللہ نے جن سے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے. اور اللہ نے وعدہ بھی بڑا خوبصورت کیا، کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی مددگار ہیں. جب رب جن سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہم تو تمہارے جو ہے مددگار ہیں اور حاجت روا ہیں، تو پھر ان لوگوں کے دامن کو تھام لو، ان لوگوں کے دامن کو تھام لو اور ان کے ہاتھ کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ان کے قدموں کو پکڑ لو جو قیامت کے دن ہماری زندگی کا سبب بن جائے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے. اور ایسے لوگوں کو اپنا پیر نہ بناؤ جو کچھ نہیں جانتے، بلکہ رب فرماتا ہے کہ بزرگان دین کی زندگی کا عالم تو یہ ہے. رب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بزرگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہیں کہ جو قیام اور سجدے میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. تو پھر بزرگان دین کی زندگی کا عالم یہ ہے. آج ہمیں نماز سے ہم وابستہ نہیں اور اس کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنا پیر نہ بناؤ جن کے چہرے پہ داڑیاں نہیں، ایسے لوگوں کو اپنا پیر نہ بناؤ جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پیر نہ بناؤ جن کے جو اپنے سطر پوشی کو بھی صحیح سے نہیں جانتے کہ ہم اپنے سطر کو کیسے چھپائیں. ان لوگوں کو تم نے اپنا پیر بنا لیا. نعیم الدین فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یعنی ان لوگوں کو تم اپنا پیر نہ بناؤ کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ اس کے جو ہے قدموں میں جو ہے چھلے پڑے ہوئے ہیں. اور آج ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے قدموں بھی چھلے اور ان کے ہاتھوں میں بھی چھلے پڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں. تو یہ ہماری بزرگان دین کی زندگی ہے، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا. اور اگر جان کا وقت ہے تو جان بھی دی اور جو ہے مال کا وقت ہے تو مال بھی دی، اور جب اولاد کا وقت ہے تو اولاد بھی قربان کر دی. لیکن امت مسلمہ پر بھی دھپا نہیں آنا چاہیے اور مذہب اسلام پر بھی دھپا نہیں آنا چاہیے. تو رب فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقین، میرے بزرگ تو وہ ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں اور نیک ہیں. اور آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم جان لو کہ اللہ کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں صرف وہ متقی ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں، صرف اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہیں. اور اگر کسی بات کا غم نہیں کرتے، ہمیشہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے. تو آپ کے لیے یہ چند نصیحت ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اپنا پیشوا نہ بنائے اور آپ کے گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان لوگوں کو ان کو بھی روکیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو سمجھو مذہب اسلام سے وہ ہٹتی چلی جائیں گی، مذہب اسلام کی تعلیم سے دور ہوتی چلی جائیں گی. جبکہ بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ایسے پیروں سے محفوظ فرمائے، ایسے پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگان دین کی زندگی سے ہم سب مسلمانوں کو وابستہ فرمائے اور ان کا فیض ہم پر قائم اور دائم رہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ.